الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی طرح دین کا ایک باب سیکھ لینا یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو بعض مختصر ایسے اعمال عطا کیے ہیں کہ جن کا ثواب بڑے اعمال کے برابر ہے۔ مثلا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح دین کے ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو 100 رکعت نفل نماز پڑھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اسی طرح دین کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور 1000 رکعت نفل پڑھنا اور زیادہ مشکل ہے، جبکہ یہ مسائل تو انسان 10 منٹ میں 20 منٹ میں سمجھ لیتا ہے۔ ایک باب 1 گھنٹے میں سمجھ لیتا ہے پورا باب۔ تو جس طرح رمضان المبارک میں لوگ عموماً عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ کے مسائل کا معلوم ہو جانا بھی بہت ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے چند سوالات آئے ہوئے تھے، انشاءاللہ میں ان کا جواب دوں گا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ سونا، چاندی اور مال تجارت، اسی طرح جو پراپرٹی، جو زمین بیچنے کی نیت سے خریدی جائے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب مال تجارت مثلا دکان ہے، اس میں بہت ساری چیزیں یہ بیچنے کے لیے رکھی گئی ہیں، تو ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے ان سب۔ اسی طرح جو اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں اور انویسٹرز ہوتے ہیں، وہ پلاٹ خرید لیتے ہیں یا گھر خرید لیتے ہیں، کوئی اچھی قیمت پہ گھر آ رہا ہو خرید لیتے ہیں، اور پھر اس کو کچھ عرصے اپنے پاس رکھ کر اس کو فروخت کر دیتے ہیں۔ تو ان کی نیت فروخت کرنے کی ہی ہوتی ہے، استعمال کرنے کی نہیں ہوتی، فروخت کرنے کی نیت سے ہی خریدتے ہیں وہ، اور فروخت کر بھی دیتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے سال گزرنے کے بعد۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے، کیا ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل، ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس صاحب نصاب ہے، ایک خاتون کے پاس سونا ہے، یا کسی صاحب کے پاس کیش ہے جو بینک میں رکھا ہوا ہے، تو پچھلے سال زکوٰۃ دی تھی اور ابھی بھی ویسا ہی ہے، سونا ویسا ہی ہے جو نصاب کے برابر ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ہے اس کی قیمت، تو اب اس شخص پر ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری ہے؟ بالکل، زکوٰۃ کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص جو بے روزگار تھا، روزگار مل گیا اسے، یا تجارت شروع کی، منافع ہونا شروع ہو گیا، اب پیسے بچ رہے ہیں، اس کو اکاؤنٹ میں رکھوا رہا ہے، سیو کر رہا ہے، ضروریات سے زیادہ پیسے ہیں وہ، تو اب ان پیسوں پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ تو جب سال گزرے گا پورا، یعنی اس سیونگ پہ جب سال پورا گزر جائے گا، پھر اس شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، اس سے پہلے زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، کیا نابالغ بچے یا بچی کے مال پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ بچوں کے جو مال بچوں کے پاس آتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ
ماں باپ بعض دفعہ کسی حادثے میں یا کسی بیماری کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں، بچے نابالغ ہوتے ہیں، چھوٹے، یہ نابالغ بچوں کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے وراثت میں ان کا حصہ آیا، تو اس صورت میں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ وہ نہیں دیں گے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ البتہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ان کی تعلیم کے لیے یا بچیوں کی شادی کے لیے ان کے نام سے ایک اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں اور اس میں پیسے ڈلواتے رہتے ہیں اور انہی کے نام سے پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ وہ پیسے نکلوا بھی لیتے ہیں اپنی ضرورت کے وقت۔ اب اگر ایسا ہے کہ ماں باپ نکلوا لے رہے پیسے اپنی ضرورت کے وقت، تو یہ پیسہ پھر ماں باپ کا ہوگا اور وہ زکوٰۃ ادا کریں گے اگر نصاب کے بقدر ہے، اور اگر صرف انہی کے تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، اس کے اندر والد کو تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، وہ پیسے استعمال نہیں کر سکتا ہے اگر، تو اس صورت میں پھر ان نابالغ بچوں کے وہ مال نابالغ بچوں کا ہوگا اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔